بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، آج یہ نکاح کی مجلس ہے۔ ابھی وقت جو ہے 1:30 بج چکا ہے، نماز کا وقت ہے۔ نکاح سنت ہے، نماز فرض ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرض کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرض کو چھوڑا تو گویا کہ ایک سنت کے مقابلے میں ہم نے فرض کو جو ہے چھوڑ کر تارک نماز بن گئے، اور یہ مومن کی نشانی بھی نہیں ہے۔ تو آپ تمام مرد حضرات سے اور ہمارے آئے ہوئے ماں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے سب سے میری گزارش ہے کہ ابھی نکاح کی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پر اگرچہ کوئی پاکیزہ کپڑوں کا انتظام ہے تو اسٹیج پر ہی جو ہے جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں گے، یا ورنہ کہیں 2 بجے کی نماز ہے تو وہاں پر بھی جا کر جو ہے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، آج کی یہ نکاح کی مجلس بڑی بابرکت والی مجلس ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں دونوں خاندانوں کے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دلہے کا خاندان اور دلہن کا خاندان، نکاح سے پہلے دلہے کا خاندان دلہن والوں کو معلوم نہیں اور دلہن کا خاندان دلہے والوں کو معلوم نہیں، سب اجنبی تھے، انہیں ان کو پہچانتے نہیں، انہیں ان کو پہچانتے نہیں۔ حالانکہ دونوں خاندانوں کے ایک 2 بڑے قبیلے بنتے ہیں۔ جب ایک نکاح کی مجلس کے بعد دلہا اور دلہن 2 لفظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا، اس کے بعد یہ 2 خاندان گویا کہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ یہ 2 خاندان الگ نہیں رہتے بلکہ ایک ہی بن جاتا ہے۔ جب ایک خاندان میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، دلہن کے خاندان میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دلہے کے خاندان والے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی میرے بیوی کے گھر والوں کی طرف سے کچھ پریشانی ہے، میرے بہو کی طرف سے کچھ پریشانی ہے۔ اور دلہے کے خاندان میں کوئی تکلیف ہو جائے، کسی کو مار لگ جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو دلہن کے خاندان والے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے داماد کے چچا، ہمارے داماد کے پھپھا، ہمارے داماد کے ماموں بیمار ہیں ہاسپٹل میں، چلو جا کر دیکھ کر آئیے۔ تو نکاح سے پہلے یہ محبت نہیں تھی، یہ الفت نہیں تھی۔ جب نکاح ہوا 2 لفظ دلہا اور دلہن نے نکالا اپنے زبان سے، میں نے قبول کیا، تو یہ 2 خاندانیں قبول ہو گئی۔ تو میرے دوست بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، نکاح آسان ہے اور نکاح کو آسان ہی کرنا چاہیے، اور نکاح میں آسانیاں پیدا کرنا، جتنی ہو سکے اتنی آسانی پیدا کرنا۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا رہتا، مال دولت پیسہ سب کچھ دیا، لیکن ہمارے مقابلے میں ہمارے اپوزٹ میں غریب خاندان میں رہتا، غریب بیٹے بچی بھی رہتی، غریب مرد بچہ بھی رہتا، ہم لوگ جو ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ خرچہ کر کے شادی کرتے ہیں، لیکن ایک غریب خاندان، غریب لڑکے والے یہاں تک کہ ان کے پاس 10,000 خرچہ کر کے شادی کرنے کی جو ہے ان کے پاس صلاحیت اور استطاعت نہیں رہتی، لیکن ہمارے شادیوں کو دیکھ کر ان کے دلوں پر تکلیف گزرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کو سادی بناؤ، شادی کے شین کے اوپر سے 3 نقطے اڑا دینا، آسانی ہو، زیادہ اس کے اندر خرچی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ادھر ادھر کی بیکار چیزوں میں پیسہ زیادہ برباد نہ ہو۔ ایک ہمارے آج کے ماحول میں ایک شادی کا میکزیمم درمیان میانہ روی والے شادی والوں کا خرچہ اگر چلیں گے 10 سے 15 لاکھ منیمم ہوگا، اگرچہ کہ وہی شادی 1,00,000 2 لاکھ روپے میں بھی ہو سکتی ہے۔ 15 لاکھ کی شادی 2 لاکھ میں ہو سکتی ہے، تو ہمارے 13 لاکھ بچ گئے۔ 13 لاکھ روپے میں ہم تقریباً 6 سے 7 عورت بچیوں کی ایسی جن کا گھر کچا ہے، جن کے پاس انتظام نہیں ہے شادی کرنے کے، غریب بچے ہیں، ان کے پاس مال نہ ہونے کی بنیاد پر
ان کے رشتے نہیں لگتے ہیں، وہ اپنے آنکھوں کے آنسوں کو دل کے غم میں چھپا کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم شادی نہیں کر سکتے، لیکن ان لڑکیوں کی ان بچیوں کی عمر 25 سال 30 سال 35 سال بھی ہم نے دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی عمر بڑھنے کی مال نہیں ہے، مال نہیں ہے تو کوئی رشتہ آگے بھی نہیں بڑھ رہا، میرے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اپنے بچی کو کیسے کر کے لانا؟ میرے بھائیوں دوستوں نوجوانوں، میں خاص کر مرد حضرات سے اور نوجوانوں سے ہر نکاح میں ہر بیان میں نہیں کہتا ہوں، عورت بچی کے پیسوں پر، عورت بچی کی دھن و دولت پر خدا کی قسم کبھی بھی اپنی آنکھ مت لگاؤ، نہ اپنا دل لگاؤ نہ اپنی آنکھ لگاؤ، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ بے انصافی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ کیا بنایا ہے؟ حاکم۔ حاکم بولے تو لیڈر، کیا کمانے والا، خرچ کرنے والا۔ گھر کا پورا ماحول ایک مرد کے ذریعے سے چلتا ہے، چاہے وہ باپ مرد ہو تو باپ کے ذریعے سے بیٹی کھاتی ہے، بھائی کھاتا ہے، بیوی کھاتی ہے، پورے گھر کا کنبہ کھاتا ہے۔ بھائی کی شکل ہو تو بھائی بھی پورے گھر کو سنبھالتا ہے، بہن کو جا کر کما کر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی رہتے ہوئے، کیوں؟ بھائی کے ذمہ ہے بہن کی پوری دیکھ بھال کرنا، اس کو پال پوش کرنا۔ اب اگرچہ وہی بہن وہی بیٹی کسی کے گھر میں جاتی ہے، دلہن بن کے جاتی ہے، بہو بن کے جاتی ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں نوجوانوں، یہ بہو اس گھر میں گویا کہ رعایا بن کے جا رہی ہے، یعنی کسی کے ماتحت میں بن کے جا رہی ہے۔ شوہر ہے تو شوہر بیوی کا حاکم بن گیا، کہ بیوی کا پورا خرچہ، بیوی کی پوری ذمہ داری، کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، ہر چیز کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہ ہو بیوی کو کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اب شوہر یہ بیوی کے ایک حق میں بھی کمی نہ کرے، بیوی کپڑا مانگے تو اس کے کپڑے کا انتظام کرے، کھانا اچھا مانگے اچھے کھانے کا انتظام کرے، الگ سے گھر مانگے تو الگ سے گھر انتظام رہنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے گھر کا، عورتوں کا پرائم منسٹر کون؟ مرد ہے، لیکن یہاں ذرا الٹا ہے۔ اگرچہ بات کہیں تو ہمارے ماں اور بہنوں کو کڑوی نہ لگے، ہوم منسٹر کون بولے تو عورتیں، مردہ نے کیا تو کرنا بولے تو بیوی کو پوچھنا، کہا جی ایسا کرنا نہیں کر رہا ہوں، ہاں ضرور پوچھنا ہے بیوی کو، لیکن حکم نہیں لینا ہے، حکومت چلانے والا مرد ہے۔ اگر یہ حکومت کے رستے عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے تو پھر دسم ہو جاتا معاملہ، الٹا کا سیدھا ہو جاتا۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، اگر یہ مجلس تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے رکھتے تو کچھ نصیحت کی باتیں کرنے کو ملتا۔ انتظام کرتے ہیں، کرسیوں کا انتظام کرتے ہیں، آج یہ سب کچھ اچھا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن ایک آدھا گھنٹہ پہلے انتظام کر کے بیٹھ کے ارینج کرتے ہیں تو یہ مسئلے جو میاں اور بیوی کے ہیں، شوہر کیا کرنا، بیوی کیا کرنا، شوہر کے ماں باپ کیا کرنا، بیوی کے ماں باپ کیا کرنا، آج یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ ابھی کتنے ہم نے نکاح ایسے دیکھے، شادی ہوئی 3 مہینے ہو گئے، پولیس اسٹیشن آ کے نہیں گئے، ایس کے سامنے ڈی ایس پی کے سامنے جا کے بیوی بھی سر جھکانے کو کھڑے گئے ہیں، نوشوں بھی سر جھکانے کو کھڑے گئے ہیں۔ یہ نوبت نہیں آنا بولے تو سب سے پہلے نکاح سے پہلے ٹریننگ کرنا، نکاح شادی کورس بول کے ہمارے پاس ٹریننگ کورس ہے، باقاعدہ ہم دولہے کو الگ ٹریننگ دیتے ہیں، دلہن کو الگ ٹریننگ دیتے ہیں، دولہے والوں کو الگ ٹریننگ دیتے ہیں، دلہن والوں کو الگ ٹریننگ دیتے ہیں، دولہے کے ماں اور باپ ان کو الگ ٹریننگ دینا پڑتا ہے، دلہن کے ماں اور باپ ان کو بھی الگ ٹریننگ دینا پڑتا ہے۔ یہ پورے ٹریننگ کورس کر لیے ہمارے طرف سے سرٹیفکیٹ آتی ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح آئے گی تو کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو ساری چیزیں کب آتے ملے تو تھوڑا بہت ہمارے جیسے بولنے والے ڈومری مارنے والے کو ٹائم دینا پڑتا، لیکن ہمیں ڈومری مارنے کرتے کرسوں پورے کھانے کی طرف یہ مولوی صاحب ہم کیا بھی کام لے رہے ہیں، بولتے تو بیٹھتے ہمیشہ کھانا کھا لیں گے، چلو وہ بھی جاتے رہتے۔ کہوں کہ دولہے صاحب آج آپ کے نکاح میں ایک اجنبی عورت
जो निकाह से पहले एक अजनबी थी, तुम्हारा चेहरा उन्हें देखना, आपका चेहरा उनका चेहरा आप देखना, ये सब हराम था। लेकिन अब एक घर की लाडली, एक बाप की बेटी, एक माँ की लखते जिगर, उसकी तमाम ख्वाहिशों को छोड़कर, बाप की मोहब्बत को, माँ की ममता को, माँ की चाहत को छोड़कर, सहेलियों के, अपने घर के पूरे परिवार के ख्वाहिशों को, खुशियों को और लाड़ नाज नखरों को छोड़कर दुल्हन साहब आपके दहलीज में कदम रख रहे हैं, तो खुदा की कसम आप अपनी दुल्हनों को कभी ये ना समझें कि ये मेरे घर की गुलाम है, ये मेरे घर की नौकरानी है, ये मेरे घर में कचरा साफ करने के लिए, बगोना साफ करने के लिए, किचन रूम में वंटा मास्टर के तौर पर, हमाम बाथरूम में धोबी के लाइन पर ये आ रही है। खुदा की कसम ऐसा कभी भी मत सोचिए, ये गलत है, ये हमारा तसव्वुर ही गलत है। बल्कि आपकी बीवी शोहर के दहलीज में कदम रख रही है, ससुर हैं, सास है, ससुरे हैं, तो आपकी बहू आपके घर में दहलीज में कदम रख रही है, बोला कि एक अल्लाह की अमानत, अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में आ रही है, इसकी कदर करो, इसकी पूरी देखभाल करो, इसको कभी भी जो है सीधे तरीके से और ऊंचे तरीके से, जबरदस्त तरीके से सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि औरत टेढ़ी है, ज्यादा सुधारने गए तो टूट जाती। इसके नखरों को समझना पड़ता, इसके लाड़ों को समझना पड़ता, इसके दिल की कैफियत को समझना पड़ता। औरत के पास जज्बाती ज्यादा। दुल्हन को मत समझे, बल्कि दुल्हन आपकी एक पूरी जिंदगी संभालने वाली, बागडोर को संभालने वाली आ रही है। माँ और बाप 20 से 25 साल तक तुम्हारी परवरिश करते रहे, अब 25 साल 20 साल बाद पूरी जिंदगी कब्र में जाने तक तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे साथ रहेगी। इसको कभी फरामोश मत करें और इसके हुकूक में कोई कमी ना करें। और दुल्हन को एक नसीहत करता हूं, अगरचे दुल्हन वाले हैं या और होने वाली लड़कियां हैं, याद रखें शोहर की हर तरह की दुख और सुख को समझने वाली ही बीवी है। शोहर तकलीफ में है, पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन उसको पकड़ डालो, तुम्हें ये कपड़े दिलाओ, ये कपड़े दिलाओ, ये मुझे होना, वो होना, मुझे अंगूठी होना, गले में का हार होना, अब उन्हें फांसी डालने को मर जाता जाते। तो बीवी को चाहिए कि शोहर की मिजाज को समझे, मेरा शोहर की कैपेसिटी क्या है, मेरे शोहर की हैसियत क्या है। हैसियत है मोहब्बत से, प्यार से आप अपने शोहर को अपने कब्जे में कर सकते हैं। हैसियत नहीं है जुल्म और जबरदस्ती करके अगर चले गए तो बीवियों की, औरतों की सबसे बड़ी गलती यह होती, तुम्हें मेरे को कपड़े दिलाने हो, तुम्हें मेरे को खाना डालने हो, मैं मेरे माँ बाप को जाके बोल दूं। औरतों के पास सबसे बड़ी गलती ये रहती, फौरन जाके अपने माँ और बाप के घर में शिकायत करते हैं शोहर के और शोहर के घर वालों की। ये गुनाह कबीरा है। कोई भी तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, अपने शोहर को तन्हाई में बिठाएं, बिठाकर मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे आपके अम्मे की तरफ से तकलीफ हो रही, आपके अब्बा की तरफ से तकलीफ हो रही, आपके भाई की तरफ से तकलीफ हो रही, बताओ ये तकलीफ को कैसे दूर करेंगे। आपस में तुम दोनों बैठकर मसला हल करना, बीच में वाले घुस को आया तो बाजार में सागर पड़ने का के साथ